مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد هو الحق صلوات بآواز بلند پڑھتے دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد وآل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے ذرا بآواز بلند تر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے ایک جملہ کہہ کے جو سورہ محمد کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے ایک جملہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے حسن مودت کا مجھے پتہ چلے کہ آپ کس انداز سے سنتے ہیں یہ دو چار چہرے میرے جانے پہچانے باقی سارے نئے ہیں پہلے جملے سے ہی پتہ چل جائے گا حمد ہے اس اللہ کی حمد اس کی کرنی ہے کائنات جس کی حمد کرتی ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے عالمین اللہ کی حمد و ثنا اس کی تسبیح کرتا ہے تو ہم نے بھی کرنی ہے نا تو وہی حمد کرنے لگا ہوں بھائی جان حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کس بات کا شکر کس بات کی حمد جسے یہ بات سمجھ آ گئی وہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہو جائے گا حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کس اللہ کا اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر دیا ہے ہائے 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 حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا آپ سلامت رہیں کہا جی ہمیں بنایا عبادت کے لیے علی بنایا اپنی پہچان کے لیے آپ غور فرمائیں ہم بنے عبادتوں کے لیے مولا کو بنایا اپنی پہچان کے لیے تو جب مقصد ہی ایک نہیں تو دونوں ایک جیسے کیسے ہو گئے چھوٹی سی بات ہی بندوں کو سمجھ نہیں آتی ہے میں جملہ پلٹ کے کہہ کے آپ سے دعا لیتا ہوں تو پھر ترجمہ کرتے ہیں ایسا غور فرمائیں حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہا حبیب اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی بولنا بھی عبادت ہے علی لکھنا بھی عبادت ہے علی سوچنا بھی عبادت ہے آپ سلامت رہے
हैदरी। अली बोलो तो इबादत है, लिखो अली का जिक्र सवाब नहीं। चले, जो बंदा सवाब समझता है ना वो कम से कम मुर्तज़ा मेहदी को ना सुना करे जो ये समझता अली का जिक्र सवाब है। नहीं, अली का जिक्र सवाब नहीं, हमारी तख्लीक का मकसद कुरान में लिखा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमें बनाया इबादत के लिए। मुस्तफा कहते हैं जिक्रो अलीयुन इबादा, अली का जिक्र भी इबादत है। तो जलाले वालों तुम्हारी अपनी मर्जी, घंटों लगा के इबादत करो या अली कह कर इबादत कर लो। अली का जिक्र इबादत है, सवाब नहीं। चले, मैं बुजुर्ग जितने तशरीफ फरमाए, आप दुआ देंगे, आप दे देंगे तो मसला हल हो जाएगा। अली का जिक्र क्या है? हदीस जिसे आती है वो तो बोले अली का जिक्र इबादत है, इसे कहते हैं हदीस मुतलक। और मैं हाफिज साहब की तरह मुश्किल गल्लां बहस करा कि हदीस मुतलक क्या होती है। आए मुतलकन अली का जिक्र इबादत है। मुस्तफा ने कहा बस अली का जिक्र इबादत है, ये नहीं कहा यहाँ लोग इबादत है, यहाँ लोग तो बातिल हो जाएगी। आए हाय, अली का नाम कयाम में लो तब भी इबादत है, रुकू में लो तब भी इबादत है, सजदे में लो तब भी इबादत है, तशहुद में लो तब भी इबादत है। मुतलकन कहा अली का जिक्र। अब सलामत रहे, अली का जिक्र इबादत है। जब मुतलकन इबादत है तो यहाँ इबादत वहाँ बातिल हो ही नहीं सकता। भाई हदीस है ना, अली का जिक्र इबादत है। बस आप सलामत रहे। हमने जो सूरह मोहम्मद की आयत पढ़ी इसका तर्जमा करना है, लेकिन आपकी तवज्जो, 1 मिनट की तवज्जो चाहिए। कुरान लेना किससे चाहिए? कुरान किससे लेना चाहिए? आपकी जिंदगी हो अहले बैत से। मैं कुरान की जुबान इस्तेमाल करता हूँ, कुरान के वारिसों से लेना चाहिए। अब फिर सवाल है, सदात मोमिनीन, कुरान के वारिस कौन है? आप सब ने कहा मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिरके इस्लाम में कितने हैं? 73। एक मेरे सामने बैठ के कह रहा है कुरान के वारिस मोहम्मद वाले मोहम्मद है, तो फिर शराय साहब बाकियां दा की करिए? हथी पै जाइए, लड़ पइए उन्हां नाल। उसका हल एक ही है, हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता तेरा वारिस कौन है? हाय हाय, जो कुरान अपना वारिस बताएगा वो तो मानोगे ना। मैंने कुरान से पूछा कुरान तेरा वारिस कौन है? आयत पुकार उठी, सुम्मा औरसनल किताब वल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, तो हमने मुस्तफा बंदों को इस कुरान का वारिस बनाया। अल्लाह अकबर। किसे बनाया? अब ये मुस्तफा, आपकी जिंदगी हो, ये मुस्तफा बंदे कौन है? तो जी सरकार ये आयत आई कि हमने मुस्तफा बंदों को कुरान का वारिस बनाया। एक बंदा आया सरकार दो आलम के पास जिसका नाम वैक्सीन लगवाने की वजह से मुझे भूल गया है। हाय 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 हाय, समझ नहीं आई सर बंद भाई मैंने लगवाई ना फाइजर, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। और फाइजर का इफेक्ट ये होया जेड़ा बंदा रसूल को पूछण आया सी ना ये मुस्तफा बंदे कौन है, उसका नाम मुझे भूल गया। मैं इशारा तन बताऊंगा, मुस्तफा उसे देख के कहते हैं क्यों आया है? कहा ये मुस्तफा बंदे कौन है? मुस्तफा कहते हैं तू वो नहीं जिसने कुछ दिन पहले कहा था मुझे कुरान काफी है। ओए होए 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 होए, अब समझ आया वो कौन था? मिलके बोलो हैदरी। तू वही है ना जिसने कहा था मुझे कुरान। हाय समझ गए हो? और कोई कोरोना वैक्सीन का बेनिफिट मैंने भी लैन दो ना, नाम ही उसका भूल गया। चलो अच्छा हुआ, कोरोना की वैक्सीन का कोई तो फायदा होया। कहा फिर ये बताएं मुस्तफा बंदे कौन है? मुस्तफा कहते हैं तू तो कहता कुरान काफी नहीं, कुरान के साथ अमल मुस्तफा भी जरूरी। का अब सीधे रास्ते आया, का अब बताऊंगा नहीं।
दिखाऊंगा। कैसे दिखाएंगे? कहा चलो मेरे साथ। रसूल आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे, चलते चलते मोहल्ला बनी हाशिम में अली और बतूल के दर पे रुक के मुस्तफा ने कहा, सहाबा ये वो दरवाजा है जहां मुस्तफा बंदे रहते हैं। अली बाहरा, हसन बाहरा, हुसैन बाहरा। हाथ पकड़ के कहा, कुरान विरसा है, ये वारिस है। आयते कुरान ने और अमले मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया कुरान के वारिस कौन है। हाय, अब तो आसान हो गया ना यार, अमले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने भी बता दिया। आखिरी जुमला तमहीद का, फिर तर्जुमा। कुरान हिदायत करता है, कुरान हिदायत करता है भाईजान। मेरे को कुरान की आयत मौजूद है, इन्ना हाज़ल कुरान होवा यहदी लिल्लती है या अक़वम। कुरान कहता है मेरी हिदायत कभी नहीं अक़वम है। कुरान अक़वम हिदायत करता है, कुरान भी हिदायत करता है। अल्लाह करे दो चार बंदे मिल जाएं जो बोले 14 भी हिदायत करते हैं। कुरान भी हिदायत करता है, 14 भी हिदायत करते हैं, लेकिन दोनों की हिदायत में फर्क ये है, कुरान फकत रास्ता दिखाता है, 14 मंजिल पे छोड़ आते हैं। आप सलामत, थोड़ा सा तो बेदार हो जाओ। कुरान आप सलामत रहे। कुरान आपकी जिंदगी हो, कुरान फकत गिव टू वे, तुम्हें रास्ता दिखाता है, 14 मंजिल पे छोड़ के आते हैं। तो फिर मजबूत हिदायत किसकी हुई? कितनी सादा सी बात मैंने की है। मैं मिसाल देता हूँ, कुरान हुक्म देता है, 14 करके दिखाते हैं। जितने नमाजें पढ़ के बैठे हो, जो पढ़ेगा, कुरान का हुक्म है अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ये हुक्म है। कुरान कहता है नमाज पढ़ो, ज़कात दो, ये हुक्म है। ये रकतें कहाँ लिखी थी? ये जो आपने अभी 4 रकत पढ़ी, ज़ोहर असर की, मगरिब की 3, फजर की 2, ये किसने बताई? नहीं। अगर तो कुरान में रकतें लिखी हैं तो कुरान की हिदायत अकमम मानो। कहीं लिखी है जी कुरान में रकतें? नहीं जी, कुरान फकत हुक्म देता है। नतीजा निकल आया, अहले बैत के बगैर कुरान कल भी काफी ना था, आज भी काफी। चलो कोई 2-4 बंदे मिल गए हैं। अब मैं आसान जुमला कहूं, शाह जी कुरान हुक्म देता है, 14 मलज़ा करके दिखाते हैं। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, मोहम्मद ने पढ़ के दिखाई। कुरान ने कहा ज़कात दो, अली ने दे के दिखा दिया है। तो फिर ये कुरान 14 के बगैर काफी। बस, तो कुरान लेना किससे है? 14 से, किसी और से नहीं। सूरह मोहम्मद पहली आयत, अल्लाह अपने बंदों के काफिर होने का ऐलान कर रहा है। ये मौजू मैंने इसलिए रखा कि 2 दिन पहले गदीर थी, अल्लाह ने बड़ों को गदीर पे काफिर कर दिया। मैंने नहीं किया, आज मैं करके जाऊंगा। गदीर पे अल्लाह ने बंदों को काफिर किया, और निशानदेही आज मैं कर जानी जे केड़े केड़े सन। अल्लज़ीना कफरू, अल्लाह कहता है वो काफिर हो गए। मुश्किल बातें हाफिज साहब से सुनो, आसान बातें उनके बेटे से सुनो। अल्लज़ी सिला है, बंदों ने कोई काम किया जिसका सिला अल्लाह उन्हें दे रहा है, अमल का सिला फौरन दे के कहता है अल्लज़ीना कफरू, ये सारे काफिर हो गए। होंगे नहीं, हो गए। पालने वाले क्यों काफिर हो गए? वसद्दू अन सबीलिल्लाह, अल्लाह कहता है ये काफिर हो गए जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते रहे। मसला तो हल हो रहा है। सूरह मोहम्मद की पहली आयत है, जो सबील से रोके हो गया। जिसने एक दफा भी रोका, कुरान उसे काफिर कह रहा, मैं नहीं।
وہ کافر ہو گئے۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں سبیل کے بارے میں، جو سبیل سے روکے وہ کیا ہے؟ قرآن دی آیت نہ ہوئے میں پی ڈی ایف بنا کے موبائل 'چ رکھے نے، جہاں کہنا میں اسی ٹائم کھول کے بکھا دینا۔ ویسے میں طلحہ صاحب نے کئی دفعہ کیا اپنا قرآن مینو دے دیو، کہنے تو تے آپ بھی حافظ ہیں، میں کہ من دے نہیں کھول کے بکھاواں گا۔ کیا کریں بھائی، وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے۔ قرآن پکارا یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ کسے مانا ہوتا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو رسول کے ساتھ سبیل کو نہ مانے وہ ظالم، جو سبیل سے روکے وہ کافر۔ یہ سبیل کوئی راستہ نہیں، گرد و نواح والوں کوئی کوٹھا مکان نہیں۔ بارے سے قرآن سے پوچھا گیا یہ سبیل کیا ہے جسے رسول کے ساتھ نہ مانو؟ اللہ ظالم کہتا ہے، جو سبیل سے روکے اللہ اسے کافر کہتا ہے۔ میرے چھٹے امام کہتے ہیں امت سبیل فی کتاب اللہ ہوما علی ابن ابی طالب۔ سبیل لقب ہے کس کا جی؟ حیدری۔ ایک دفعہ بتا دو باہر والے اندر والے، سبیل لقب کس کا ہے؟ الذین کفروا۔ میں نے سبیل کہنا، تم نے علی کہنا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ اللہ کہتا وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو کس سے روکتے رہے؟ علی سے روکتے رہے۔ تو پھر جلالے میں مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین جملہ کہنے لگا جو جب جہاں جس وقت بھی علی تک جانے سے روکے وہ مقصر نہیں، وہ کافر ہے۔ اللہ اسے کافر کہہ رہا ہے۔ یا تو قرآن میں کوئی سبیل اور دکھاؤ۔ اردو کی تفسیر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ تفسیر نور الثقلین یہ اردو میں ہے، اگر اس میں نہ لکھا ہو مجھے ریکارڈ کر رہے مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین، آپ کا بھی مجرے مولا کا بھی۔ سبیل جہاں بھی آیا اس سے مراد میرا مولا۔ سورہ آل عمران پکاری وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، کہ اگر تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے، شرط ہے فی سبیل اللہ۔ یہ سبیل کون ہے؟ بولو تو صحیح میرا مولا علی۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے قتل ہو جاؤ یا موت آ جائے، علی کی ولایت پہ مرنا۔ لا مغفرۃ من اللہ ورحمہ، علی کی ولایت پہ تم مر جاؤ، مغفرت بھی تمہاری، رحمت بھی تمہاری۔ مغفرت چاہتے حیدری، مغفرت چاہتے ہو علی کی ولایت پہ مرو، رحمت چاہتے ہو علی کی ولایت پہ مرو، کفر سے بچنا چاہتے ہو علی کی ولایت پہ مرو، ظلم سے بچنا چاہتے ہو رسول کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار کرو۔ ہائے ہائے، وہ کیا ہو گئے جو علی سے روکے؟ کافر۔ یار 2 دن پہلے کون سا دن گزرا ہے جو عیدوں کی بھی عید تھا؟ عید الاعیاد کہتے ہیں، عید اکبر کہتے ہیں، عید اولیاء کہتے ہیں۔ مجھے قرآن پڑھ کے سمجھ نہیں آئی اللہ کس کا ذکر کر رہا ہے، اگر آپ کو سمجھ آئی تو بتا دینا۔ ادھر محمد نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، آیت آگئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ نہیں، تھوڑا سا تو جاگنا پڑے گا، روایت نہیں میں پڑھ رہا، قرآن کی آیت ہے الیوم یئس الذین کفروا، کافر مایوس ہو گئے۔ تو پھر مرتضیٰ کو حق ہے نہ کہ جو جب جہاں جس وقت بھی علی کی
صحیح وہ کون تھے جو غدیر پہ علی کی ولایت سے مایوس ہو گئے؟ ہوئے کہ نہیں؟ ویسے ایک ہمارا بھائی نقیب ممبر ایک فیس بک پہ نا وہ چل رہی ہے فوٹو غدیر کے حوالے سے کہ محمد مصطفیٰ نے بلا تشبیہ علی مولا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، نیچے صحابہ واہ واہ کر رہے ہیں، کچھ بندے ہیں جو سائڈ پہ کھڑے ہیں نہیں آپ غور نہیں فرما رہے، یہ جو سائڈ پہ کھڑے ہیں یہ کون ہے؟ میں قرآن سے دکھا دیتا ہوں یہ کون ہے، میں قرآن جو بخاوا کون ہے، جیڑا قرآن کی نہیں مانتا، جو بندہ قرآن کی نہیں مانتا اسے انشاءاللہ قرآن کی مار پڑتی ہے۔ اعلان ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام، اتممت علیکم نعمتی، نعمتیں کیا ہو گئی؟ تمام اسے کہتے ہیں جس کے بعد کچھ نہ ہو۔ آپ کے پاس جو آخری بندہ پڑے گا نا اس پہ مجلس تمام، تمام کا مطلب ہے بعد میں کچھ نہ ہو۔ اللہ اکبر، غدیر پہ نعمتیں تمام، جلالے والو غدیر کے بعد کوئی نعمت نہیں آئے گی۔ غدیر پہ کیا ہوگی جی؟ نعمتیں تمام ہوگی۔ یہ روایت ہے یا آیت ہے؟ آیت ہے، ذہن میں رکھنا بیٹا نعمت ضرور ہے، ہائے ہائے، لیکن غدیر کے بعد کوئی نعمت نہیں آئے گی۔ ایک بندہ آیا جس کا نام اس کی وجہ سے بھول گیا، آ کے کہتا ہے یہ نعمت کیا ہے؟ سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں یاد رکھو صحابہ، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہی میرے بھائی علی کی ولایت ہے۔ آپ کے پاس نعرے کا یہی رواج ہے؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ آپ سلامت رہے، آپ نے غور فرمایا آگے کیا کہتے ہیں نعمت کون ہے؟ سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت میرے بھائی علی کی کا دین بھی مکمل ہوا، نعمتیں بھی تمام۔ وہ بھاگتا ہوا وہیں گیا جس کی تصویر منظر کشی کر رہی ہے، وہاں جا کے کہتا ہے رسول کہتا ہے دین مکمل نعمتیں تمام، علی مولا ہو گیا۔ کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا، ہم سے محمد برداشت نہ تھا اب علی بھی مولا ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں ہم سے علی برداشت نہیں ہوتا، یہ کہہ کے ابھی صحرا میں کھڑے تھے، جناب جبرائیل قرآن کی آیت لے کے آ گیا میرا حبیب، یہ کہتے ہیں یعرفون نعمت اللہ ہے ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ میرا حبیب یہ نعمت دیکھ کے پہچان کے نہیں مانتے، یہ سارے کافر ہو گئے۔ نام اللہ نے نہیں بتائے تو میں نے بھی نہیں بتانے، تو پھر ڈھونڈو تو صحیح یہ غدیری کافر کون تھے؟ اچھا میں نے تو سنا تھا غدیر پہ سارے رضی اللہ تھے۔ بھئی سارے ہی رضی اللہ تھے نا، جب رضی اللہ تھے تو یہ اللہ کافر کسے کہہ رہا؟ معلوم ہو گیا جو علی کی ولایت میں شک کرے، جو علی کی ولایت سے مایوس ہو جائے، خالی غدیر نہیں یہاں بھی مایوس ہو تو یہاں بھی کافر ہے۔ ہاں جی، کیونکہ دین علی کی ولایت سے مکمل ہوا ہے، تو وہ کیا ہو گئے؟ کافر۔ جو علی کی ولایت سے روکے، جب جہاں جس وقت بھی روکے، کل بھی کافر تھا، چاہے تو کبھی عالم قرآن نہیں جاتے، فاسق تو کبھی دین کا سلطان نہیں جاتے، حاجی ہو نمازی ہو یا کوئی اور، مولا علی کے دشمن کو کبھی مسلمان نہیں جاتے۔ حیدری چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم قرآن سے دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے میرے سامنے متقی بیٹھے ہو سارے،
متقی 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو اپنی اذانوں میں بھی کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، یعنی علی امام المتقین ہے۔ بندہ شیعہ ہو تو جملہ ضائع نہیں کرتا۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا تھا مولا تقوی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میرے امام کہتا مفضل تقوی شروع ہی اقرار ولایت علی۔ بھائیو اس بندے کو متقی کہلانے کا حق ہی نہیں ہے جو بندہ اقرار ولایت علی نہیں کرتا۔ تقوی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ختم کہاں ہوتا ہے؟ لو جی میں قرآن دی آیت پڑھ کے تو انداز دینا، تقوی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اقرار ولایت علی سے۔ ختم کہاں ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تقوی شروع علی کی ولایت سے ہوتا ہے، ختم غائب پر ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے اب یہ ڈھونڈو غائب کون ہے؟ شروع علی کی ولایت سے ہوا، ختم قائم کی ولایت پہ ہو گیا۔ تو حقیقی شیعہ کہلائے گا ہی وہی جو علی کی ولایت سے شروع کرے اور قائم تک بلا فصل بالترتیب قائم رہے۔ جو راستے میں کہیں رک گیا 6ویں پہ 7ویں پہ، غائب تک آنا ہے۔ تو غائب کون ہے؟ میرا مولا امام زمان۔ تو پھر متقی کون ہوگا؟ جو علی کی ولایت سے شروع کرے گا۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن سے یہ سامنے کیا رکھا ہوا آپ نے؟ علم پاک۔ یہ ہے کیا؟ شبیہات۔ یہ کوئی نشانیاں ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں۔ میں قرآن کو پوچھن لگا جے، میں جو قرآن کی آیت پڑھوں نا آپ نے انہیں ذہن میں رکھنا ہے۔ میں سورہ حج کے دروازے پہ کھڑا ہوں، قرآن بتا تیرے نزدیک متقی کون ہے تاکہ میں چیک کروں کہ سامنے متقی کتنے بیٹھے ہیں۔ اللہ سورہ حج میں کہتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہا جو اپنے دلوں کو اللہ کی نشانیوں کے آگے جھکاتے ہیں وہی متقی ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا، کہا جو اپنے دلوں کو اللہ کی، میں اشارہ ٹھیک کیتا ہے؟ اشارہ میں نے ٹھیک کیا نا؟ میرے چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ اللہ کی نشانیاں کون ہے؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں ہم سے بڑی بھی کوئی نشانی ہے، سب سے بڑی نشانیاں ہم ہیں۔ تو متقی کون ہے جو اپنے دلوں کو جھکائے؟ مفضل کہتے ہیں مولا دل کیوں جھکائیں، سر کیوں نہ جھکائیں؟ امام کہتے ہیں قرآن نے حکم دیا دل کو جھکانے کا، مولا اس کی تشریح بھی کرے۔ میرے امام نے توحید کا درس دے کے کہا مفضل سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، دل 14 کی بارگاہ میں۔ آئے ہائے مسئلہ حل ہو گیا، جلدی مل کے آئے داری، سر اللہ کی بارگاہ میں، دل مولا وجہ کیا ہے؟ امام نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ مفضل سر کا جھکنا اسلام ہے، دل کا جھکنا ایمان ہے۔ شاباش، اچھا آپ لوگ داد بڑی اچھی دیتے ہیں، بہت اچھی داد دیتے ہیں، نعرہ چنگا نہیں لاندے، نعرہ واہ کینٹر چنگا لاندے نے، اور تو میرے خیال بڑے کافی لوگ ایسے ہیں جو بے شمار ایسے ہیں جو امتی ہیں، امتی سے کہتے ہیں کہ جب نعرہ کوئی کہے نعرہ دکھاؤ سادہ بات ہے کہ وہ جواب دیا کرو۔ اچھا جی، موبائل دیکھنے سے زیادہ جواب دیا کرو، جتنا امتا وہ
مل گئے حیدری۔ ایسے میں ملک صاحب میں آپ کو ایک مسئلہ ہی حل کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ سید بیٹھے ہیں، ملک صاحبان، سارے دوست احباب میرے بیٹھے ہیں، میں دو چار چہروں میں یہاں پہ جو ملک بیٹھے ہوں میں آواز دوں ملک صاحب، تو جو ملک ہوگا وہ مجھے دیکھے گا۔ میں کہوں شرازی صاحب، جو شرازی ہوگا وہ مجھے دیکھے گا۔ میں کہوں چودھری صاحب، جو چودھری ہوگا وہ مجھے دیکھے گا۔ میرے امام کیا جب مفضل جب مجلس حسین میں بیٹھ کے کوئی بندہ صدق کے دل سے یا علی کہتا ہے، عرش سے اللہ دیکھتا ہے، نجف سے علی دیکھتے ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے بول میرے بندے، علی بھی کہتے ہیں بول میرے۔ تو اس لیے یا علی زور سے کہنا چاہیے۔ آپ نے غور فرمایا جناب؟ تو پھر متقی کون ہے؟ بسم اللہ، جو کہاں سے شروع کرے اور کہاں ختم کرے، بس یہ متقی ہے۔ حقیقی شیعت اسی کا نام ہے۔ جو راستے میں پٹڑی سے اتر گیا اس کا شیعت سے تعلق نہیں ہے۔ اچھا، لغت بھی شیعہ سنی نہیں ہوتی، ہم لغت سے پوچھ لیتے ہیں تیرے نزدیک متقی کون ہے؟ ہم نے قرآن کی آیتوں سے بھی پوچھا، لغت سے بھی پوچھتے ہیں۔ لغت میں لکھا ہے بھائی جان، بغیر مذہب کے بغیر فقہ کے لکھا ہے متقی وہ ہوتا ہے جو خود کو حرام سے بچا کے رکھے۔ وہ کوئی بھی ہو، شیعہ، سنی، عیسائی، کوئی بھی ہو، جو خود کو حرام سے بچا کے رکھے وہ متقی ہے۔ تو پھر مرتضیٰ جملہ کہنے لگا، میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا، مولا دنیا کا سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ میرے امام کا جو مفضل دنیا کا سب سے بڑا حرام ہی انکار ولایت علی۔ اللہ اکبر۔ حقیقت میں حرامی ہی وہی ہے جو جان بوجھ کر انکار ولایت علی کرتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا ذرا؟ آپ سلامت رہے۔ تو متقی بننا ہے تو بلا سوچ علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو پھر علی کی ولایت کو ماننا پڑے گا۔ کفر سے بچنا چاہتے ہو تو علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ ظالم ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو رسول کے ساتھ سبیل کو ماننا پڑے گا۔ ہائے ہائے، تو یہ سبیل کون ہے؟ میرا مولا۔ امام المتقین کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کے لیے آسان ہو گیا، میرے لیے بھی آسان ہو گیا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو سبیل سے، یہ ہو گئی ایک کیٹیگری۔ اب آؤ دوسری کیٹیگری جو میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ یار مجھے بڑا تعجب ہو رہا، وہ لوگ جو اب جلالے میں عظیم عزادار میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں بھی مجھے بتانا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے۔ سب ہے ازل سے لے کے شام ابد تک ایمان، کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے۔ ایمان کل میرا مولا۔ یار پھر ترجمہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ جی، حیدری علی ولی اللہ، اب سلامت رہے۔ یار آمنو میرے مولا کا فرمان ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں نے بھائی زاگم کے پاس یہ پورا موضوع پڑھا تھا، کہا کہ بھائی جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آئے نا، امام کہتے ہیں اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ دیا کرو اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ ہائے، اللہ بولتا ہے مگر ایمان والوں سے۔ تو ایمان کل کون ہے؟ میرا مولا۔ تو یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ترجمہ ہونا چاہیے، اے علی والو۔ بندے گھیرا، انہوں کہندے نے بندے پھسانا،
ان چکر دے کے نا بندیاں نو سارے من گئے جی ایمان کل میرا مولا علی ہے. قرآن میں جب بھی آئے یا ایھا الذین آمنو اس سے مراد میرا مولا علی ہے. میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں, پھر دیکھتے ہیں چکر کیا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ. روایت نہیں بھائی جان, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو. اللہ کہتا ہے ایمان والو ایمان. کیا کسے رہا ہے؟ ایمان کون ہے؟ علی والوں سے کہہ رہا ہے. اللہ کو بھی ڈر تھا کہ کچھ علی والے ہوں گے جو علی ولی اللہ بھی پڑھ رہے ہوں گے, لیکن دل میں شک ہوگا. اللہ کہتا آمنو. میرے مولا سے پوچھا گیا یہ آیت کن کے بارے میں آئی؟ میرے امام کہتے ہیں یہ آیت ان کے بارے میں آئی جنہوں نے غدیر پہ بخن کہا, گھر جا کے مکر گئے ہیں. آئے ہائے, جو میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کرے گھر جا کے مکر جائے. اللہ کہتا پھر ایمان لاؤ, تم بے ایمان ہو گئے ہو. ماشاءاللہ حیدری, آپ سلامت رہے, مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. چلو کم از کم یہ تو خوشی ہے, آگے بچے تو بیٹھتے ہیں نا آگے. ہائے ہائے, مستقبل یہی ہے. بزرگ تو ہمارے سر کا تاج ہے نا, ہمارے دعا دیتے ہیں, تو فیوچر تو یہی ہے نا. والذین آمنوا, بس بات کو آگے بڑھائیں. والذین آمنوا عاملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. یار غدیر پہ ایمان والے تھے کہ نہیں؟ آخری گل دسو, سمیٹر والے پاسے چلنے ہیں, جتنا ٹائم دیا اسی کی طرف جانا ہے. انہوں نے کہا جی 2:15 بجے تک آپ نے پڑھنا ہے, تو میں اسی کے اندر اندر سمیٹتا ہوں. غدیر پہ کوئی غیر مومن تھا؟ یعنی اگر کوئی بظاہر نظر بھی آ رہا ہو, اس کے بظاہر نظر آنے سے یقین نہ کرنا کہ یہ مومن ہے. ذرا علی کا تذکرہ چھیڑ کے دیکھ لینا. ہائے ہائے, غدیر پہ بھی علی کا موضوع چھڑا. اس لیے تو اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس. تو علی کی ولایت کا اعلان کر دے, لوگوں کے شر سے میں تجھے بچاؤں گا. یار قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. جب قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن کی مانو. یعنی جب علی پڑھا جائے, چاہے رسول ہی کیوں نہ پڑھے ہو, ناس میں سے کچھ اٹھ کے فساد کرتے ہیں. تو یہ ناس میں کون کون ہے؟ قل اعوذ برب الناس, مالک الناس, الہ الناس. بسم اللہ. من الجنت, خالی جنوں میں شیطان نہیں ہے. جیسے عبادت خالی جنوں پہ نہیں انسانوں پہ ہے, اسی طرح شیطان خالی جنوں میں نہیں انسانوں میں بھی ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا من الجنت والناس, وہ جو لوگوں میں سے ہے, کہا وہ کون سے شیطان ہے جو لوگوں میں سے ہے؟ کہا ان کی مثال وہی ہے جو اس شیطان کی تھی. وہ آدم کے سجدے کا منکر ہوا, یہ علی کی تعظیم کے منکر ہے. اللہ اکبر. اللہ کنی دیر پڑھنا من دس دینا, 2:15 بجے تک. وہ کہہ رہے سن تلارا صاحب ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا اس نے بھی پڑھنا ہے, لو جی لو جی.
بسم اللہ مرتضی رکھو گے. یہ کرونا بگننگ جب سٹارٹ تھی نا تو میں لکھنؤ میں پہنچا. میں نے وہاں پہ نا سنا کہ کوئی کرونا شرونا آنے والا ہے. یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے. تو میں بائی چانس وہیں مرزا اطہر صاحب کے گھر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کتاب کھولی, حدیث سرکار محمد مصطفیٰ کی میرے سامنے آئی. ایک کرونا تواڈے تے آیا کیوں ہے اے دسن لگا جے. حدیث نہ ہو مرتضی مہدی مولا کا مجرم تمہارا مجرم. سرکار فرماتے ہیں لا يعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علی ابن ابی طالب. مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ مخلوق پر عذاب نہیں کرتا مگر ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے کرتا ہے جو علی کی فضیلتوں کو گھٹاتے ہیں. ہائے ہائے. کتاب کا نام القطرہ, عربی پہلی جلد, صفحہ نمبر 165. ہائے ہائے ہائے. اللہ مخلوق پر عذاب نہیں کرتا مگر ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے کرتا ہے جو علی کی فضیلتوں کو. تو اگر کوئی علی کی فضیلت گھٹاتا نظر آئے نا, گریبان سے پکڑ کے اتار دیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے ہم پہ بھی عذاب آ جائے. ہوئے ہوئے. کیونکہ جو منکر ولایت علی سے ہمدردی کرے گا اللہ محمد کا بھی لحاظ نہیں کرے گا. ہوئے 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 ہوئے. یار میرے پاس قرآن کی آیت دلیل ہے, بات لمبی ہو جائے گی. ابو جہل اس نے عذاب مانگا تھا نا, کیوں نہیں آیا اس پہ؟ کیا تھا بھیج پتھر مجھ پہ, میں تیرے قرآن کو نہیں مانتا, میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا, میں تجھے نہیں مانتا. محمد مصطفیٰ نے جھولی اٹھائی, عذاب بھیج. اللہ نے بھیجا نہیں, آیت بھیجی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میں ان پہ عذاب کیسے کروں ان کے درمیان میں تو جو کھڑا ہے. ہائے ہن پتہ چلے گا کہ منکر ولایت علی کیا ہے. اللہ نے ابو جاہل پہ عذاب نہیں بھیجا کیونکہ درمیان میں کون کھڑا ہے؟ تے غدیر تے نہیں سن مصطفیٰ, یعنی غدیر پہ تھے کہ نہیں؟ ادھر ایک ملون حارث نے کہا علی کی ولایت حق نہیں. پتھر آیا, منکر ولایت ہمدردی نہ کرنا, منکر ولایت علی سے ہمدردی نہ کرنا, سیدو امتیو ہمدردی نہ کرنا. آسمان سے پتھر آیا, اس ملون کے سر پہ لگا, نیچے سے سواری سمیت غرق ہو گیا. میں نے کہا پالنے والے منکر ولایت علی تو حارث تھا, یہ گھوڑا کیوں مارا؟ مرتضی چاہے لبر, جو کوئی بھی منکر ولایت علی کا بوجھ اٹھائے گا اسے بھی غرق کر دوں گا. اب کسی بھی منکر سے ہمدردی نہ کرنا. چلیے چلیے. اچھا ایڈی وڈی تمہید تو بعد بھی بندہ نعرہ ٹھیک نہیں لایا. بھائی نے کیا نعرہ لگایا جی؟ علی. آخری جملہ پکی نشانی شرائع صاحب, یہ مطلب ہے ساری دنیا پھر کے نشانی کو رکھی. جو ایک کیتا تو سمجھو مولوی چلے آجے. حق کون ہے؟ علی. حق علی ہے. میں قرآن سے اور بتاؤں کہ کیا کیا حق ہے. ان الموت حق والصراط حق والمیزان حق والسؤال منکر ونکیر حق. صراط حق ہے, میزان حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, فرشتے حق ہے, لو حق ہے, قلم حق ہے, منکر حق ہے, نکیر حق ہے, غدیر حق ہے. ہائے ہائے حد ہو گئی. یا رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ
اللہم صلی علی محمد. یار یہ میں اگر قرآن سے حق بتانا شروع کروں نا تو میں 150 آیتاں صرف حق تے پڑھنی ہے جی. وہ چیزیں حق ہے، صراط، میزان، لو، قلم، کرسی، عرش، ملائکہ، فرشتے، جنت، جہنم، منکر، نکیر، غدیر، یہ سارا کچھ حق ہے. میں نے قرآن کو کھولا، حد ہو گئی. وہ کہتا ذالکا بأن اللہ ہم الحق. اللہ کہتا میں بھی حق ہوں. جب اس نے کہا نا میں بھی حق ہوں، مصطفیٰ نے کہا الحق مالین مالین مال حق. حق علی کے ساتھ ہے. علی حق کون ہے؟ حالے بھی نعرہ نہیں لاتے پہ. ہائے ہائے. سب آخری جملہ جی. تو کون حق ہے؟ اس لیے تو کہا تھا علی حق ہے. تو اس لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا اللہم آدر الحق حیث ما تار علی. پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جہاں. لو جی جناب بسم اللہ. انہی کا انتظار تھا. اسی دور مجلس ختم. ویسے قبلہ صاحب ہی ٹائم دے بڑے پابند نے. انہوں نے کیا سی کہ 2:15 بجے آنے گے تو پورے 2:15 آ بھی گئے جے. تو جناب آپ کی زندگی ہو بس. آخری جملہ حضران آج جتنی دیر آپ نے بیٹھنا ہے. وہ اشتہار ویکھیا جے. اشتہار ویکھیا جے. بسم اللہ. آخری جملہ جی. یہ صرف آپ کی محبت سے میں نے کہا ایک جملہ کہ ہر وجود کے 4 وجود. یہ مشکل گلا حافظ صاحب کر دینے، میں نہیں کرتا. ہر وجود کے 4 وجود. میری طرف دیکھو. 3 وجود بیکار ہیں. ہائے ہائے جڑا سمجھیا ہو. 1 کرامت ہے. میری چھڑو تساں قبلہ صاحب دے بھی 4 وجود. ادنان کہ میرے سب کے ہم کے 4 وجود. 3 بیکار، 1 کرامت. قبلہ صاحب کے بھی 4 وجود. آپ نے دیکھا نا اشتہار پہ قبلہ صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ وجود کتبی. کتابت کیا ہوا، لکھا ہوا. ابھی نقیب ممبر اٹھے گا کہ قبلہ علی ناصر حسینی صاحب و طلحہ خطاب فرمائیں گے. یہ دوسرا وجود. اسے کہتے ہیں وجود لفظی ملفوظی. تیسرا آپ سوچ رہے تھے کیسے ہوں گے، کیسے لگتے ہوں گے. یہ ہے تیسرا وجود. اسے کہتے ہیں وجود ذہنی. ایک آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، یہ ہے وجود حقیقی. 3 بیکار ہے، 1 کرامت ہے. اشتہار میں لکھا جلالے کا کوئی فائدہ نہیں. نقیب ممبر بولتا رہے کوئی فائدہ نہیں. جلالے والے سوچتے رہے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ